آپ صدر کس کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا آصف علی زرداری صاحب کو دیکھیں گے یا مولانا فضل الرحمان کو؟ بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نون لیگ کس کے ساتھ جائے گی؟ اگر انتخابی نتائج کو دیکھا جائے تو فضل الرحمان صاحب کا اس عہدے پر کوئی حق نہیں ہے. اگر اس الائنس کو دیکھا جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وزارت عظمیٰ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے چھوڑتی ہے تو پھر صدر کے عہدہ پر ان کا حق ہے. اگر ایک نظر آپ الیکٹورل کالج فار دی آفس آف پریزیڈنٹ پہ ڈالیں تو بلوچستان کے ووٹ، سندھ کے ووٹ، سینٹ میں ان کی موجودہ حیثیت، جو سینٹ میں سیٹس فل ہونی ہیں ان میں ان کی حیثیت، قومی اسمبلی میں ان کے ووٹ، وہ زرداری صاحب کو یا ان کے نامزد کردہ کسی بھی شخص کو ویسے ہی عددی برتری دلاتے ہیں. تو ان حالات میں ایک انتہائی غیر جمہوری شکل اور ہوگی کہ آپ ایک ایسے شخص کو صدر پاکستان بنا دیں جس کے پاس الیکٹورل کالج میں 4 سیٹس ہوں یا 5 ووٹ ہوں، 6 ووٹ ہوں. اب جو دوسرا فارمولہ سامنے آیا ہے وہ بھی انتہائی غیر جمہوری اور غیر پارلیمانی ہوگا کہ یا تو آپ کولیشن گورنمنٹ بنا لیں، آپ کا حق ہے، ورنہ کیا ملک میں وہ کیبنٹ جس کے سربراہ جو بھی نامزد کردہ شخص ہوں گے مسلم لیگ نواز کے وہ ہوں گے، جس کی ہاؤس میں تعداد 1/3 ہوگی، کیا اس 1/3 کی نمائندہ کیبنٹ پورے ملک پہ حکومت کرے گی؟ کیا وہ وفاق کی نمائندگی کر پائے گی؟ کیا ہاؤس میں موجود صرف 1/3 افراد کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ان کی سوچ اکثریتی عوام کی سوچ ہے اور دوسری شکل پر آ جائیں؟ سافٹ اپوزیشن اور ریئل اپوزیشن یہ تو بیٹھ جائیں گے ٹائری بینچز پہ جو پرائم منسٹر کے ساتھ یا کیبنٹ کے ساتھ ہوں گے. ایک میجر حصہ پیپلز پارٹی کی شکل میں اگر اپوزیشن میں آ جاتا ہے تو ان سے کہیں زیادہ نمبر جو کسی نہ کسی فارم میں اب سامنے آ جائے گا وہ پی ٹی آئی کا ہوگا. اب نام لینے میں چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ لوگ کون ہیں، نظر آ رہے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں. اگر پی ٹی آئی کہ وہ ممبران جو ہاؤس میں موجود ہوں گے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ کلیم کریں گے تو قانونی اور اخلاقی طور پر وہ عہدہ انہیں دینا پڑے گا. اسی طرح سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا انتہائی اہم عہدہ انہیں دینا پڑے گا. تو پیپلز پارٹی ہاؤس میں کہاں سٹینڈ کرے گی؟ کیا پیپلز پارٹی دوبارہ اپنی سیاست کو صرف سندھ تک محدود کرنا چاہیے، یا وہ بلاول صاحب جو ایک چیلنجر کے طور پر پنجاب میں آئے تھے اور چاہتے تھے ہم پنجاب کی سیاست کو تقسیم کر رہے ہیں، اب وہ پھر واپس سمٹ جائیں گے اور گورنمنٹ کی کسی بات پہ تنقید نہیں کریں گے؟ جو بات ابھی کے لمحہ بات کرنے دیجئے، جنہوں نے کہا تھا 3 بار وزیر اعظم بن کے وہ ناکام رہے اور ملک کو ڈبو دیا، کیا اب زرداری صاحب اور بلاول صاحب خود اس عمل میں شریک ہوں گے کہ میاں نواز شریف یا ان کا کوئی نمائندہ حکومت بنائے اور وہ اتنی مختصر حکومت ہو عددی اعتبار سے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں کر پائے گی؟ وہ ہر وقت اپوزیشن بینچز کی طرف دیکھے گی کہ سافٹ اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے، یہ پارلیمانی نظام کو مزید مفلوج کر دے گی، مزید ناکام بنا دے گی. ایک طرف اور بھی دیکھ لیجئے، حکمرانی کی خواہش رکھنے والے اگر وہ سولو گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہ بھی دیکھیں اگر نتائج کو بحیثیت اجتماعی دیکھا جائے تو عوام نے پاکستان مسلم لیگ نواز کو وفاق میں حکمرانی کا مینڈیٹ بالکل نہیں دیا، وہ 1/3 پوزیشن پر ہے. اگر عوام نے آپ کو مینڈیٹ ہی نہیں دیا تو پیپلز پارٹی کو کولیشن میں لیے بغیر آپ کے پاس کوئی اخلاقی، سیاسی یا جمہوری حق نہیں ہے کہ آپ پورے وفاق پہ حکومت کریں. آپ اس نئے ٹرینڈ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہے کہ جیتے ہوئے لوگ اپنی سیٹیں واپس کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ احتجاج ہے؟ 1977 میں جب الیکشن رزلٹ کو ڈسپیوٹ کیا گیا تھا تو پی این اے کے جیتے ہوئے امیدواروں نے بھی اپنی جیت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. جب رزلٹ کو ان ٹوٹیلٹی ڈسپیوٹ کیا جاتا ہے تو ڈسپیوٹ کرنے والے لوگ احتجاج کے مختلف طریقے اپناتے ہیں. جماعت اسلامی نے اپنا اپنایا ہے، جی ڈی اے نے اپنا اپنایا ہے، پی ڈی آئی ابھی اپنی حکمت عملی طے کر رہی ہے. چونکہ پی ٹی آئی کا پوزیشن اور ہے، پی ٹی آئی ایک صوبے میں واضح اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے جا رہی ہے. پی ٹی آئی ایک فیڈرل لیول کی پولیٹکس کرنا چاہتی ہے. پی ٹی آئی کے پاس پنجاب اسمبلی کے ڈکلیئرڈ رزلٹس میں بھی ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے جو اگر یہاں گورنمنٹ نہیں بنا سکتی تو کم از کم ایک بہترین اپوزیشن بنا سکتی ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ انتخابی عمل مشکوک کیوں ہوا، تو اس میں سب سے زیادہ کردار
ریٹرننگ آفیسرز کا ہے جنہوں نے رزلٹ آف کاؤنٹ کا جو پروویژنل سٹیٹمنٹ آف رزلٹس انہوں نے بنانا تھا پریزائڈنگ آفیسر سے نتائج وصول کر کے فارم 45 اور 46 جمع کروانے ہیں پریزائڈنگ آفیسر نے ان دی آفس آف ریٹرننگ آفیسر، اور ریٹرننگ آفیسر کے لیے ضروری تھا ان قوانین کے تحت کہ جتنے بھی نتائج آ گئے تھے انہیں مکمل کرتے رات 2 بجے تک۔ اگر وہ نتائج نامکمل رہتے تو الیکشن کمیشن کو موصول شدہ نتائج کی ایک رپورٹ بھیجتے اور اسے پبلک کرتے، اور بعد میں آنے والے نتائج کو صبح 10 بجے تک ڈکلیئر کرتے۔ ٹھیک یہاں اصول کچھ کی بھی بات نہیں ہوا۔ کر رہے ہیں۔ الیکشن ایجنٹ، میں واضح کر دوں، الیکشن ایجنٹس اور کینڈیڈیٹس جو کہ اسٹیبولیشن کے وقت ریٹرننگ آفیسر کے آفس میں بیٹھ سکتے تھے جب ان کے سامنے سیلڈ انویلپ ڈی سیل ہوتے جن میں فارم 45 اور 46 ہوتے تو انہیں پتہ چلتا۔ تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کے ساتھ خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور وحدت المسلمین کے ساتھ وفاق اور پنجاب میں، آپ اس اتحاد کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اگر یہ اتحاد پہلے ہو جاتا ہے الیکشن سے، اور اسپیشلی جماعت اسلامی کے ساتھ اگر ترازو پہ الیکشن لڑتے تو پھر کیا نتائج ہوتے ہیں؟ نمبر آف سیٹس تو شاید یہی رہتا، چونکہ پنجاب میں جو جماعت اسلامی نے ووٹس لیے ہیں وہ نیگلیجبل ہے۔ ہاں، ایک بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے نامزد کردہ لوگ جو بطور آزاد امیدوار الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق الیکٹ ہوئے ہیں، جماعت اسلامی بھی ایک قابل اعتماد جماعت ہے اور مجلس وحدت المسلمین تو پی ٹی آئی کی پرانی اتحادی ہے، اگر وہ ان جماعتوں میں جاتے ہیں تو وہ اسپیشل انٹرسٹ سیٹس کلیم کر سکیں گے جن کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا تعین الیکشن کمیشن نے کرنا ہے جب سیاسی جماعتوں کی منتخب ارکان کی تعداد کا گزٹ کرے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور اس کے بعد مختلف جماعتوں کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا بھی ساتھ ہی تعین کر دے گا کہ کس جماعت کو کتنی نشستیں ملی ہیں۔ اس لیے اگر آزاد اراکین جماعت اسلامی اور مجلس وحدت المسلمین میں چلے جاتے ہیں تو انہیں اسپیشل انٹرسٹ سیٹس میں پروپورشنل شیئر مل جائے گا جو کہ ان کی تعداد کے مطابق ہوگا۔